محترم، تو میرا عنوان یہ چل رہا ہے کہ وضو کے کیا کیا فوائد ہیں، وضو کے کیا کیا مراتب ہیں اور اس سے کیا فائدے ہوا کرتے ہیں۔ میں آگے آپ کو بتاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صحیح طور پر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کے قبلے کی جانب رخ کر کے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے جو وضو کر کے یہ کلمات پڑھتا ہے۔ اور ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی صرف آپ نے وضو کیا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن و فکر میں آ رہا ہے، 2 منٹ میں اپنی بات کو میں تمام کرتا ہوں۔ امریکہ کا ایک معاملہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا اور اس کو ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا۔ جب وہ لا علاج ہو گیا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں مل رہا تھا، تو اس نے جو ہے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں لا علاج ہو چکا ہوں۔ وہ ساری چیزیں کھانا پینا شروع کر دیا۔ کوئی اس کو اللہ کا نیک بندہ مل گیا اور اس نے کہا اگر تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا تو تیرا علاج ہو جائے گا۔ اس نے کہا کلمہ پڑھنے سے میرا مرض ختم ہو جائے گا؟ کہا ہاں، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو میرا مرض ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ کہا جب مجھے مرنا ہی ہے تو میں ایسے مر جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا تو ٹھیک ہے، اور نہیں ٹھیک ہوں گے تو مرنا تو ہے ہی ہے ایک دن۔ بہرکیف قصہ مختصر، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ نماز کے لیے اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم نماز پڑھنا شروع کرو۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ 40 دن بیتے تھے کہ اس کی طبیعت میں شگفتگی آنے لگی اور مزاج میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی طبیعت اس کو اندر سے اس کو اچھا محسوس ہونے لگا اور 40 دن پورے ہوئے تو بالکل فٹ ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس نے لا علاج بتایا تھا، حکیموں کے پاس پہنچا جنہوں نے لا علاج بتایا تھا، اور کہا تم نے ہم کو لا علاج بتا دیا تھا مگر میں تو 40 دن میں کل اچھا ہو گیا ہوں۔ کہا کیسے اچھے ہو گئے ہو؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ مسلمان ہونے کے بعد کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ تو اس نے بتایا مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور تیاری جو ہے اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وضو کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا وضو کیسے ہوتا ہے؟ کہا وضو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، پانی لیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو دھولا، کلی کیا، چہرہ دھولا، انگلیوں سمیت ہاتھ دھولا، سر کا مسح کیا، گردن کا مسح کیا، اور اس کے بعد پیر دھلے۔ کہا اس کو وضو کہتے ہیں؟ کہا اس کو وضو کہتے ہیں؟ کہا ہاں اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے بلا ساختہ کہا کہ 40 دن تم نے جو برابر 5 ٹائم وضو کیا ہے، اور اس وضو کا پانی جو تمہارے گردن کے اوپر لگا کرتا تھا، اسی طریقے بنیاد پر تمہارا مرض ختم ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو پیغام محبت دینا چاہتا ہوں کہ وضو کے پانی میں وہ برکات پائے جاتے ہیں، وہ شفا پائی جاتی ہے کہ 40 دن برابر اگر کوئی شخص وضو کرے تو لا علاج مریض اچھا ہو جایا کرتا ہے اور لا علاج مرض ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو جو نماز پڑھے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اس سے ساری پریشانیوں کو، امراض کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آج کرونا وائرس مہلک اور خطرناک مرض جب ہندوستان میں داخلہ لیتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو یہاں کی حکومت اور پوری دنیا کی حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر ہاتھ دھلتے رہو۔ ہمارے اسلام دھرم کے اندر، مذہب اسلام کے اندر تو پہلے سے دن میں 5 ٹائم صرف ہاتھ دھلنے کا نہیں بلکہ منہ بھی دھلنے کا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنے کا، پیر دھلنے کا، کلی کرنے کا، ناک بھی دھلنے کا، ناک میں پانی ڈالنے کے اس کو صاف کرنے کا پہلے سے حکم موجود ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہاتھ دھلنے سے کرونا وائرس جیسا مہلک مرض آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں کے قریب یہ مرض نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ 5 ٹائم ہاتھ دھلتے ہیں۔ 5 ٹائم ہاتھ ہی نہیں بلکہ ہاتھ، منہ اور پیر اور سر کا مسح بھی کیا کرتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب
اپنی والدہ کے ساتھ دوسری مرتبہ پانی والے جہاز میں سفر کر رہے تھے، پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز خطرے طوفان کی زد میں آ گیا، خطرے میں ہے، ڈوب جانے والا ہے، سب لوگ کفن پہن لو۔ اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار جہاز کی دوسری منزل پر بیٹھ کر سرکار کی نعت لکھ رہے تھے۔ آپ کی والدہ تلاش کرتے ہوئے پہنچی اور کہا بیٹا احمد رضا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا امی جان حضور کی نعت لکھ رہا ہوں۔ کہا تم نعت لکھ رہے ہو؟ پائلٹ نے اعلان کیا جہاز ڈوبنے والا ہے، جہاز جو ہے وہ خطرے میں ہے، ڈوب جائے گا، بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں امی جان یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے کہا کیوں نہیں ڈوبے گا بیٹا؟ آخر تم اتنے یقین اور اعتماد سے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں ڈوبے گا؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھا کرو، جہاز میں بیٹھا کرو، پانی والی سواری میں بیٹھا کرو تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ امی جان مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میں نے دعا پڑھ لیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمان ٹوٹ کے زمین پہ آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر آمینہ کے لال کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ امی جان یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہ فرما ہی رہے تھے، اتنے میں پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز خطرے سے باہر ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نعت بھی لکھ رہے تھے، کون سی نعت؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حضرات گرامی تو جب آپ کا یہ ایمان ایقان اتنا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے قریب بیماریاں نہیں آئیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھیے، اللہ سے ڈریے، یہ بیماری جا سکتی ہے تو اللہ سے دعا کرنے کی بنیاد پر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، روئیے، خوف الہی سے کانپ جائیے۔ انشاءاللہ العزیز سب لوگ نماز پڑھنا شروع کریں تو یہ بیماری بہت جلد اس کا خاتمہ ہندوستان سے ہو جائے گا، یہ ہندوستان سے ختم ہو جائے گی۔ ہم اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ کہیں جس بیماری کا علاج نہ ہو وہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا شروع کرے، اللہ سے دعا کرے، دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔